الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم اور عزت کی. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور اللہ کے نبی کی مدد اور نصرت کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام، جو وحی اتاری گئی، اس کی اتباع کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب لوگ ہیں. اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اللہ کے نبی کی عزت اور توقیر کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کرنا، اس پر کچھ باتیں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. اور بات چل رہی تھی اس کے بعد کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اور جو وحی اور جو اللہ کا کلام اترا ہے اس کی اتباع کی جائے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم میرے کلام کے ساتھ جڑ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ زندہ ہے، پہلے سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ کا کلام بھی پہلے سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. تو قرآن مجید کے ساتھ جو آدمی جڑتا ہے وہ بہترین آدمی ہے. کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں فلاں ڈگری لے لوں تو میں کامیاب ہوں دنیا میں. کوئی کہتا ہے میرے پاس بہت طاقت ہے اور میں دنیا کا سب سے سپر پاور آدمی ہوں، لہذا میں کامیاب ہوں.
کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں تو میری خوبصورتی کی وجہ سے میں سب سے اچھا ہوں. اسی طرح کوئی کہے کہ میں مالدار ہوں، مال والا ہوں، لہذا میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں. کوئی سمجھتا ہے میں زیادہ اولاد والا ہوں تو میں زیادہ کامیاب ہوں. ہر آدمی نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی کامیابی کے بارے میں تھنک اور سوچ اور ارادہ کر لیا کہ شاید میں کامیاب ہوں. لیکن قرآن اور اللہ کا نبی جس کو کہے کہ یہ کامیاب ہے وہ کامیاب، تو یہاں قرآن نے کہا جو قرآن کی اتباع کرے وہ کامیاب، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس جیسا بھی جاب ہو، جیسی بھی ڈگری ہو، جو بھی کچھ ہو، لیکن بہترین شخص تو وہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. گویا قرآن کو اخذ بھی کرتا ہے اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک منتقل بھی کرتا ہے. یہ سب سے بہتر انسان. تو معلوم ہوا نہ مالدار، نہ طاقت والا، نہ خوبصورت، نہ پراپرٹی والا، نہ مالدار، اور جو ہے دنیا میں جتنی ڈگریاں ہیں وہ ساری ایک طرف، لیکن قرآن کی عظمت ایک طرف. بہتر شخص وہ جو قرآن حاصل کرتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن زمین پر پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال جب میں جنت میں معراج میں گیا تو مجھ سے آگے ایک آواز آ رہی تھی چلنے کی. میں نے جبرائیل سے پوچھا تو کہا یہ بلال کی آواز ہے. کیوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو حبشی تھے اور خوبصورت نہیں تھے، غریب آدمی تھے، ایک غلام تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ وہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے ساتھ اور نبی پر جو اتارا گیا کلام اس کے ساتھ جڑ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام وہ دے دیا کہ آسمانوں کے اوپر حضرت بلال کی چلنے کی آوازیں آ رہی ہے. تو قرآن مجید یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، یہ ہماری زندگی کا تحفہ ہے، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑی پونجی ہے. چنانچہ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے یہ سب سے اچھا انسان ہے، یہ سب سے اچھا آدمی ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین قرآن مجید سیکھتے تھے اور قرآن مجید کو پڑھتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے روتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رات کو نکلا اللہ کے نبی تو دیکھا کہ ایک آواز آ رہی ہے، اور دوسرے گھر کے پاس سے گزرے تو آواز آ رہی ہے قرآن کی. صبح کے اندر اللہ کے نبی نے دونوں صحابی کو بلایا. حضرت ابوبکر صدیق قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عمر قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت عمر زور سے پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آہستہ پڑھ رہے تھے. پوچھا کہ تم زور سے کیوں پڑھتے ہو عمر؟ ابوبکر سے پوچھا تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کو سنانا چاہتا ہوں وہ میرا رب ہے، میرا رب جو ہے سب کچھ سننے والا ہے، میں آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ کسی کی نیند میں خلل واقع نہ ہو اور میرا اللہ میرا کلام سن لے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر تھوڑا سا زور سے پڑھا کرو. اور حضرت عمر سے کہا تم بہت زور سے پڑھتے تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زور سے تلاوت اس لیے کرتا ہوں تاکہ شیطان کو بھگاؤں اور جو سونے والے ہیں وہ جاگ جائے میرا قرآن سن کر. کہا عمر تم تھوڑا آہستہ پڑھو. معلوم ہوا کہ رات کے وقت صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ کا کلام پڑھو، اور جب قرآن مجید پڑھو کلام اللہ تو رو. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ اور دیکھو کہ یہ قرآن ہے جو میرے رب نے میرے نبی پر اتارا ہے اور مجھے یہ قرآن دیا ہے اور اسے پڑھنے کا مجھے حکم دیا ہے. حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تم کہتے ہو کہ قرآن پڑھو تو اس وقت رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ. لیکن کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ روز کو رونا بھی نہیں آتا ہے، وہ رونے کی شکل بھی نہیں بنا سکتا ہے، تو کیا کرے؟ تو حضرت نے جواب دیا تو پھر اپنے مقدر پہ رو. یعنی یہ ہے کہ تم اتنے سنگ دل اور تمہارے دل اتنے پتھر والے بن چکے ہیں
کہ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے تمہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا کلام میرے ہاتھ میں ہے، تو پھر تمہارا دل پتھر بن چکے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا تو پھر دوسرا نقطہ، تیسرا، چوتھا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس دل کے اندر کوئی خیر کی اور اچھی بات نہیں اترتی۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی دنیا کی جھنجھٹوں میں لگا ہوا ہوتا ہے اور 24 گھنٹے میں جو قرآن کے لیے 10 منٹ 20 منٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے میں، دعا کرنے کے لیے 5 منٹ نہیں نکال سکتا، اس کا پورا دل جو ہے وہ کالا اور بلیک ہو جاتا ہے۔ اب اس کو نہ قرآن اچھا لگتا ہے، نہ قرآن کو سننا اچھا لگتا ہے، نہ اس کو قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے، نہ قرآن کو سمجھنا اچھا لگتا ہے۔ پورا دن وہ 2 روٹی اور 2 بوٹی کے چکر میں رہتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بات کہا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہماری پوری زندگی 15 سال سے ہم بالغ ہوتے ہیں، ہمارے اوپر احکامات جاری ہوتے ہیں، وہاں تک جب تک ہم قبر میں جاتے ہیں وہاں تک ہماری پوری دوڑ دھام صبح سے لے کر شام تک 2 روٹی کے لیے اور 2 بوٹی کے لیے ہوتی ہے۔ نہ ہمارا ذہن اللہ کے قرآن کی طرف جاتا ہے، نہ اللہ کی طرف جاتا ہے، نہ رسول کی طرف جاتا ہے، نہ حدیث کی طرف جاتا ہے، نہ سنتوں کی طرف جاتا ہے، کہیں بھی نہیں جاتا ہے۔ صبح سے شام تک ہمارا یہی چکر رہتا ہے۔ اور آج کل تو کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا اور موبائل فون اور یوٹیوب ایسا ہے کہ آدمی مسجد میں آتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر موبائل فون ہے، اس لیے وہ گھنٹی بجتی ہے۔ جب مسجد میں آتا ہے وہ فون بھی بند نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ بیچارہ بہت بیزی ہے۔ ہمارے انگلینڈ کے پرائم منسٹر اور امریکہ کے صدر سے بھی زیادہ ہم بیزی ہے کہ کسی کا فون آ جائے تو ہم کیا کریں گے، لہذا ہمارا فون چالو ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ نماز کے اندر ہی فون دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بند کرتے رکھ دیتے ہیں، یا پھر فون چالو ہے اور دیکھتے ہیں کس کا نمبر ہے اور پھر رکھ دیتے ہیں، اور نماز میں دل نہیں لگتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلدی گھر پہنچے، ہم جلدی باہر نکلے، ہم موبائل کے اوپر دیکھیں، ہم یوٹیوب دیکھیں، ہم سوشل میڈیا دیکھیں، اور رات بھر ہم اس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، رات بھر ہمارا وقت اس کے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آپ بتائیے رمضان مبارک جیسا مہینہ آ رہا ہے، 2 دن کے اندر رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے اور رمضان تک ہمیں پہنچائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو رمضان مبارک جس کے اندر قرآن اترا ہے، ہماری مسجد میں، شہر کی مسجدوں میں کتنے لوگ اور کتنے فیصد ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، یا قرآن جس کا ختم ہوتا ہے، کسی کا 1 قرآن مشکل سے، کسی کے 2 قرآن مشکل سے، کسی کے 3 قرآن مشکل سے، اور کسی کا کوئی 1 قرآن بھی جو ہے ختم نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا، ہمارا تعلق قرآن مجید سے کٹ گیا، قرآن مجید کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، لہذا کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آدمی جب صبح کے اندر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو سورہ یاسین کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے دن کے کام کاج کو بنا دیتا ہے۔ بنا دینے کا کیا مطلب؟ اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اللہ اسے پورا فرماتا ہے سورہ یاسین کی برکت سے۔ اگر پورا نہ ہو، اس کو ایسا لگے ظاہر میں کہ پورا نہ ہو، تو علماء فرماتے ہیں اللہ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات سچی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا ایک ایسا خلاصہ ہے پورے قرآن کا کہ قرآن مجید کی اس صورت اگر کوئی آدمی پڑھے اور اس کے اوپر دم کرے پانی کے اوپر سچے دل کے ساتھ، اور بڑے سے بڑا بیمار اگر پی لے تو وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت پور ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کل تک وہ حیات تھے، ہم ان سے دامت برکاتہم کہتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ غیر مسلم تھی، ہندو تھی، لیکن مسلمان کے گھر میں اپنی فرینڈ کے ساتھ آتی جاتی رہتی تھی، اور مسلمان کے گھر میں وہ بڑی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اس کے والدین نے اس کا رشتہ کر دیا، لیکن جس کے ساتھ رشتہ کیا وہ تھوڑا متشدد تھا، یعنی اپنے مذہب کے اندر۔ لیکن رشتہ جب ہوا تو اس لڑکی کو احساس ہوا کہ جب میں وہاں آنٹی کے گھر پہ جاتی تھی اور وہاں رہتی تھی
اور میری فرینڈ کے ساتھ کھیلتی تھی, وہ قرآن پڑھتی تھی. تو آہستہ آہستہ وہ چھوٹی بچی 5 سال 6 سال کی تھی, اس وقت سے بڑی ہوئی تو پورا قرآن جو ہے وہ اس نے پڑھ لیا اور پورا قرآن جو ہے وہ پڑھتی ہو گئی. جب اس کا شادی کا طے ہوا تو اس نے اپنی اس آنٹی سے کہا, اس گھر والی سے, کہ خالہ میں تو قرآن مجید پڑھتی ہوں, لیکن میری ایسی جگہ پر شادی کا رشتہ طے ہوا ہے کہ جو لوگ قرآن کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, اپنے مذہب میں بہت متشدد ہے, وہ بھی ہندو تھی, تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, تمہارے والدین نے شادی طے کی ہے, تمہاری نکاح ہو جائے, شادی ہو جائے, اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. چنانچہ کہا کہ اس دونوں کا نکاح ہو گیا اور وہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ رہنے لگا. وہ جاب کرتا تھا, وقت گزرتا گیا. یہ جو ہے اس خالہ نے قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا نسخہ جو ہے اس کے پریزنٹ میں اور اس کی گفٹ کے اندر رکھ دیا اور اس کو کہا کہ تم اس کو جو ہے چپ چاپ کھولنا اور روزانہ اس کو پڑھتے رہنا. تو جب وہ کام پر جاتا تھا, ان کا شوہر اور ہسبینڈ, یہ لڑکی جو ہے اس قرآن کو کھولتی تھی اور پڑھتی تھی, اور جب وہ آنے سے پہلے اس کو چھپا دیتی تھی. لیکن قرآن مجید کی تلاوت اس کا معمول بن گیا تھا. چنانچہ چند دنوں کے بعد یہ ہوا کہ خبر آئی کہ اس کا شوہر بیمار ہو گیا, اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک مہلک بیماری ہے, کینسر جیسی, اور اس کے اندر جو ہے اچھا ہونا بہت ممکن نہیں ہے. نوجوان آدمی ہے. ایک مرتبہ وہ گھر پہ آئے, جب ڈاکٹر نے ریزلٹ دے دیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرا اور میرا تعلق بہت ہی اچھا ہے اور ہماری ابھی شادی ہوئی ہے, لیکن ڈاکٹر نے مجھے یہ ریزلٹ دیا ہے اور شاید اب میری اور آپ کی جو ہے رفاقت اور میرا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ لمبا نہ رہے. تو وہ لڑکی نے کہا تم گھبراؤ مت, میرے پاس اس کا علاج ہے. تو کہا کیا؟ کہا کہ تم اگر روزانہ اس علاج کو کریں گے تو میں تمہیں جو ہے وہ تمہاری یہ بیماری اچھی ہو جائے گی. تو لڑکی نے کیا؟ تو کہا مختصر یہ کہ روزانہ پانی کے اندر سورہ فاتحہ وہ 1 مرتبہ یا 7 مرتبہ جو ہے وہ پڑھتی تھی اور دم کر دیتی تھی. اور جب اس کا شوہر آتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ پانی پی لو. صبح کے اندر کام پر جانے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتی تھی اور پانی میں دم کرتی تھی, کہا یہ پی لو. چنانچہ چند دنوں کے بعد یہ ہوا کہ ڈاکٹر نے پھر بلایا اور اس کا چیکنگ ہوا تو کہا کہ تمہیں تو کبھی زندگی میں کینسر اور ایسی کوئی مہلک بیماری تھی ہی نہیں, اس کی بیماری ختم ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت شفا ہے, یہ جو ہے سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے بیماروں کو اللہ اس سے شفا عطا فرماتے ہیں. آدمی سچے دل اور یقین کے ساتھ اگر اس آیت کی اور اس سورت کی تلاوت کرے اور پانی کے اندر پڑھ کے دم کرے, کھانے کے اوپر پڑھ کر دم کرے اسے, تو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن مجید خود کہتا ہے. تو قرآن مجید کی ایک سورت کی یہ برکت ہے کہ اگر کوئی آدمی پورا قرآن مجید روزانہ پڑھتا ہے, 1 پارہ, آدھا پارہ, کوٹا پارہ, 2 پارے, 3 پارے, تو اس کو جو ہے کتنی شفا ملے گی. چنانچہ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو کسی بیمار پر پڑھا جاتا ہے تو وہ بیمار اچھا ہو جاتا ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے اور سکرات کا عالم ہوتا ہے, اگر وہ مرنے والا خود سورہ یاسین پڑھتا ہے یا اس کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ان کے رشتہ دار کوئی قرآن پڑھتا ہے سورہ یاسین, اور ایسے وقت کے اندر جب ملک الموت آتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو سارے سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ وہ ملک الموت اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ سورہ یاسین تو نے پیدا کی اور یہ تیرا کلام جو تو نے اتارا اس کو مرنے والا خود پڑھ رہا تھا یا کوئی اور پڑھ رہے تھے آپس کے اندر, دوسرے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ, ان کے رشتہ دار, تو یہ اللہ ہم نے دیکھا کہ وہاں سورہ یاسین کے ہزاروں فرشتے جو تو نے پیدا کیے ہیں وہ سارے اس مرنے والے کو گھیرے ہوئے ہیں, میں ان کی روح کس طرح نکالوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رضوان کو بھیجتے ہیں جو جنت کا داروگا ہے, جو جنت کا سیکورٹی گارڈ ہے, وہ آتا ہے آسمان سے اور آنے کے بعد اس مرنے والے کو بتاتا ہے کہ دیکھ اللہ نے تیرے لیے جنت رکھی ہے, تیرے لیے پھل ہے, تیرے لیے فلاں نعمت ہے, یہ ہے وہ ہے, اور اخیر میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے ملنا چاہتے ہیں. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت یہ لفظ کہا جاتا ہے رضوان کی طرف سے, اس وقت جو مرنے والا ہے وہ اپنی جان چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنے خالق حقیقی خالق سے جو ہے مل جاتا ہے. تو سورہ یاسین کی برکت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے
اللہ کا فرشتہ جو ملک الموت ہے وہ روح نکالنے کے اوپر قادر نہیں ہوتا ہے. تو سورہ یاسین کی اگر تلاوت صبح کے اندر کر لی جائے, رات کو سونے سے پہلے کر دی جائے, تو اس خالی سورہ یاسین کے لیے قرآن نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک سورت کی یہ فضیلت ہے. تو اگر کوئی آدمی پورا قرآن پڑھتا ہے اور پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اس قرآن کو داخل کریں گے, اس کے دل کے اندر اس قرآن کو اتاریں گے. اور جب قرآن اترے گا دل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو منور کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے, اور اللہ ہم سب کو اس کی تلاوت کی, اس کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.